الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أصلح لنا نيتنا. آمين يا رب العالمين. آپ سبھی کا اس دورہ قرآن کلاس میں استقبال ہے. ہمارا نواں پارہ چالو ہے، جز 9 سٹارٹ ہے، اور اس میں ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ سورہ اعراف کی 182 آیت سے سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی موجود ہوتی ہے جو حق کی طرف راہ بتاتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کی بات کہتی رہتی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جان بھی نہ پائیں گے، ایسی جگہ سے ہم دھیرے دھیرے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیں گے اور ان کو ڈھیل دے کر پکڑوں گا، بے شک میرا دعویٰ بہت پکا ہے. بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے قوموں کو جو ہے مہلت دیتا ہے، اور جب اس کی مشیت معجزہ کی ہوتی ہے تو پھر کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تدبیر جو ہے بڑی مضبوط ہے، بہت سخت ہے. معجزہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اسے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا. بڑی وجہ اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ. آواز نہیں آ رہی ہمیں. آنٹی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں باقی لوگوں کو آ رہی ہے کہ سر چیک کرو بیٹے. ہماری آ رہی ہے جی آپ کو؟ آنٹی آواز آ رہی ہے. جی 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 آواز اچھے سے آ رہی ہے الحمدللہ. ہاں ہمیں ہماری بھی آ رہی نا. جی 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 سب آنٹی کی آ رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. یہ صفا کی ہمیں نہیں آ رہی ہے، ایک دم کم آ رہی ہے. ابھی آنٹی زور سے ہے، برابر ہے؟ ہاں بیٹے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی پڑھیے. عالیہ باجی برابر ہے؟ جی باجی اب آپ کی تو ہے ہی آواز برابر الحمدللہ. جی جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. کیا دھیان نہیں کیا انہوں نے کہ ان کے صاحب کو دیوانگی نہیں، بلکہ وہ تو ان کے آگے آنے والی مصیبت سے صاف صاف ڈر سنانے والے ہیں. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا انتظام اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، کیا اس کی طرف ان کی نگاہ اب تک نہیں گئی، اور کیا ان کا دھیان اس بات پر نہیں گیا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے. سو اب یہ لوگ اس کلام کے بعد کس بات پر مان کر دیں گے. جس کو اللہ نے راستے سے دور پھینک دیا، اس کو ہدایت پر لانا کسی کے بس کی بات نہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے ان کی شرارتوں میں بہکنے بھٹکنے کو ڈھیل دے کر چھوڑا ہے. صحیح. یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جس سے قرآن اللہ سبحانہ نے نازل کر دی اور اس کے بعد جو ہے اس کی آیتیں اتنی صاف صاف بیان کی ہیں، ایک ایک بات کئی بار بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو مطلب اس سے بڑھ کر اور پھر کون سی چیز ان پر اثر کر سکتی ہے. بڑی
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. तुमसे सवाल करते हैं कि कयामत की वह खास घड़ी कब आने वाली है। तुम कह दो कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब को है। क़यामत का जलाल और उसके वक्त को जाहिर करना अल्लाह के सिवा किसी किसी के बस की बात नहीं। आसमान और जमीन में बड़ा भारी हादसा होगा और तुम पर यह अचानक टूट पड़ेगी। आपसे इस तरह पूछते हैं कि जैसे आप उसका वक्त तलाश करने में लगे हो। आप कह दो कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह जो चाहे वही होकर रहता है। मैं तो अपने नफे नुकसान का मुख्तार भी नहीं। अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं कहता कि मैं सब साफ नफा समेट लेता और कोई तकलीफ मुझे पहुंच ना पाती। मैं तो ईमान वालों को डर और खुशी सुनाने वाला हूँ। यहाँ पर ये है कि जो क़यामत है, क़यामत के मुतालिक जो सवाल करते हैं, तो क़यामत अचानक कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। अल्लाह ताला ने इसका इल्म किसी को नहीं दिया है। यानी ये जो सारी कायनात उस वक्त क्या होगी, धर्म बरम हो जाएगी और पूरी जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका इल्म कि वो कब आएगी, यानी कब क़यामत वाक़ई, तो उसका फिक्स वक्त ऐसा किसी को बताना, ये जो है किसी फरिश्ते को है इसका इल्म, ना ही किसी नबी को। अल्लाह के सिवा इसका इल्म किसी के पास नहीं है। और जब अल्लाह चाहेगा तभी क़यामत आएगी। और इसके दूसरे मानी है कि आसमान और जमीन वालों पर भी ये भारी होगी। बेशक जब क़यामत आएगी तो हर चीज जो है पूरी खत्म हो जाएगी। और ये जो हफीयून है, इसके माने क्या है कि पीछे पड़कर सवाल करना ना। इतना पीछे पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, तो क्या क़यामत के बारे में इस तरह सवाल करते हैं जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के पीछे पड़कर किसी भी तरह से इस बात का इल्म हासिल कर लेंगे और उनको बता देंगे कि क़यामत कब आएगी। इस तरह की बेवकूफ़ों की तरह बातें किया करते हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास और खास अल्लाह ही के पास है। पढ़िए बिल्कुल। هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. वही वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा भी बना दिया ताकि उनको तस्कीन और राहत मिले। फिर जब मर्द ने अपनी बीवी को पहलू में लिया तो उसे हल्का सा हमल रह गया जिसे लेकर वह चलती फिरती रही। फिर जब बोझल हुई तो दोनों अपने रब से दुआ करने लगे कि अगर हमको भला चंगा बेटा अता करेगा तो हम तेरा शुक्र अदा करते रहेंगे। फिर जब अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल रखी और इन्हें भला बेटा अता किया तो उसकी दी हुई चीज में दूसरों को शरीक बनाने लगे। अल्लाह तो बहुत ही बुलंद व आला है इनके शिर्क से। क्यों क्या ऐसों को अल्लाह का शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते बल्कि खुद ही पैदा किए जाते हैं और वे इनकी किसी तरह की मदद भी नहीं कर सकते और बेचारे खुद अपनी मदद भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर इसके पहली वाली आयत में जो है आखिर में ये बताया कि तुम्हें है जराने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिर्फ डराने और जो ईमान लाए, यानी जो बंदा ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर एक को ही दावत दी और फिर बस जो नेक और सौले लोग थे वही ईमान लाए। और
جو یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ آپ کچھ عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب یعنی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور ظلم اور جہالت کی انتہا یہ کہ اس کے باوجود بھی اہل بدعت کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عالم الغیب باور کراتے ہیں، حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ حفاظت کرتے اس کی۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تو بھی آپ پورا 1 مہینہ سخت بے چین رہے، نہایت پریشان رہے، اور پھر ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر کھلا دیا کھانے میں، پتہ ہوتا تو نہیں تناول فرماتے، لیکن یہاں تک کہ جو صحابہ جنہوں نے کھایا ان کی وفات ہو گئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اس زہر کے اثر میں ان کو تکلیف ہوتی رہی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو انہیں یہ تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن پھر بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کو غیب کا علم ہے۔ آگے کی آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ ہی جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے، تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے پیار و محبت رکھ دی، یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبات اور کشش رکھی ہے، فطرت کے تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں۔ ایک جب ان کی نکاح ہو جاتا ہے تو ان کی جو قربت اور ان کے قرب و انس سے جو انہیں باہمی پیار و محبت سے جو انہیں اولاد ہوتی ہے، وہ جو ہے اس طرح کی محبت اور اس طرح کا پیار اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور ان کے پیار سے جو نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، جیسے کہ ایک زوج میاں بیوی کے ملنے سے، ان کے ہم بستری کرنے سے انہیں جیسے حمل ٹھہر جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ نطفے سے ایک نطفہ آدمی کا جو اس کے رحم میں جاتا ہے، رحم مادر میں، تو اس سے علقہ بنتا ہے، اور علقہ سے مضغہ بننے تک حمل جیسے خفیف ٹھہر جاتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا عورت کو، اس وقت تک زیادہ گرانی بھی نہیں گزرتی، لیکن بعد میں جو ہے جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں، مہینہ بچہ بڑھتا جاتا ہے تو بوجھل ہونے لگتی ہے، تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو جو ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے، والدین کے دل میں کیا ہوتا ہے، خطرات کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نا، اس طرح کے وہم پیدا ہونے لگتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے صحیح و سالم نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یعنی کوئی پرابلم نہ ہو، کچھ ایشو نہ ہو، اس طرح کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ صحیح ڈیلیوری ہو جائے، نارمل ڈیلیوری ہو، اس طرح کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اور بچہ صحیح سالم پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ کو بھول کر وہ کسی اور جو پھر سے شرک کرنے لگتے ہیں، یعنی بچے کا نام ہی ایسا رکھتے ہیں، امام بخش، پیرا داتا، اس طرح کے نا، بندہ علی، اس طرح کے اظہار، جیسے کہ انہوں نے دیا، یہ بچہ دیا اللہ نے، لیکن پھر وہ ان کے شکر گزار ہو جاتے ہیں جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور اپنے اسی عقیدے کا اظہار کر کے وہ بچوں کو بھی وہ قبر پر لے کر جاتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے یہ بچہ ہوا، تو اس طرح کے غلط ان کے جو عقیدے جو ہے نا وہ رہتے ہی ہیں، کتنی بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں مرادیں پوری کرتا ہے تو وہ پھر سے پلٹ جاتے ہیں۔ یہی ان لوگوں کی یہاں پر بتائی کہ کس طرح کے لوگ ہیں، اللہ کی دعا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب اللہ دعا قبول کرتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پڑھیے بیٹے۔ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون۔ اگر تم ان کو راستے پر بلاؤ تو تمہارے ساتھ بھی نہیں آ سکتے، پھر ان سے دعا کرو یا نہ کرو، پکارو یا چپ رہو، دونوں برابر ہے، اللہ کے سوا جسے بھی تم پکارو گے وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، پھر بھی ان کو دعا کر کے پکارو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہاری دعا سن کر
فریاد کو پہنچ جائے۔ اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل کر آئیں گے، یا ہاتھ ہیں کہ کسی کو پکڑ سکے، یا آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکے، یا کان ہیں کہ سن لے؟ آپ کہہ دو کہ یہ سب کچھ ہے، تو پھر تم اپنے شریکوں کو دعا کر کے بلا لو، اور مجھے اس اچانک حملے سے سنبھلنے کی مہلت اور اطلاع بھی مت دینا، اور مجھ پر ٹوٹ پڑو، اور تم اور تمہارے شریک مل کر بغیر انتظار کے مجھ پر دھاوا بول دو۔ ٹھیک ہے، ہوں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، بلا شبہ وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔ یعنی جب وہ زندہ تھے تم لوگوں نے کیا کیا، تم نے خود ان سے زیادہ کامل ہو، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، تم بھی دیکھتے، تم تو دیکھ سکتے ہو، تم نے تو ان لوگوں کو جو گزر گئے ان کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ وہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور کسی کی بات بھی نہیں سمجھ سکتے، اور تم سمجھتے ہو، اور وہ تو جواب نہیں دے سکتے جبکہ تم جواب دے سکتے ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ مشرکین جن کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے وہ بھی پہلے اللہ کے بندے ہی تھے۔ یعنی انسان جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 بتوں کی بابت صحیح بخاری میں اس طرح کی صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، جن کے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کے معبود بنا لیے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یعنی جیسے کہ مرنے کے ساتھ ہی جیسے دیکھنے، سننے، سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اب ان کی طرف منسوب یا تو پتھر، لکڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں جو ہیں، یا گنبد، آستانے ہیں جو ان کے قبروں پر بنا دیے گئے۔ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں تو ان سے مدد طلب کرو، دیکھو کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں کیا، اور میرے خلاف تدبیر کرنا چاہو تو کر کے دیکھ لو۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ بے شک میرا ولی تو صرف اللہ ہے، جس نے کتاب نازل فرمائی، اور وہ اصلاح کرنے والوں کی حمایت فرماتا ہے۔ اور اللہ کے سوا جس کسی کی بھی دعا کر کے پکارتے ہو، ان میں تمہاری مدد کو پہنچنے کی طاقت نہیں، بلکہ خود یہ لوگ اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہاری آواز کو سن نہیں سکتے، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ جیسے تمہاری طرف تاک رہے ہیں، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ نرمی اور معاف کرنے سے کام لو، اور نیکی کے کام کا حکم کرو، اور جاہلوں سے دامن بچا کر نکل جاؤ۔ اور اگر جھگڑا ڈالنے کے لیے شیطان تم کو اکسانے لگے تو اس کی شرارت سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا حاصل کرو، یہی یقیناً وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک بالکل، یعنی اگر تم اپنے، ہم کہتے ہیں نا کہ دعوے میں سچی ہو تو مددگار ان کو مدد کے لیے طلب کرو، جو خود اپنی مدد نہیں کر پاتے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، جو کہ خود اپنی مدد پر قدرت نہیں رکھتا وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ آگے آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کا حکم دیں۔ یعنی بعض علماء نے اس کے معنی میں یہ کہیں کہ جو ضرورت سے زائد مال ہو وہ لے لو، یعنی اگر تم ان کی ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، آپ درگزر کو اختیار کریں۔ یعنی ایسے اگر معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ یہ ایک اخلاقی ہدایت ہے کہ عفو درگزر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اس کو اپنانے کے لیے کہا ہے، بہت تلقین کی عفو درگزر کی، معاف کرنے کی۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ پر تنقید کرنے لگے۔ ایک منٹ، امام ابن جریر اور امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے، اور چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر میں
بیان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے تو اس وقت وہ ان کی خدمت میں حاضر اور آ کر ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری دیتے ہیں، عطا دیتے ہیں، اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غضبناک ہوئے۔ یعنی یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر جو تھے قربن قیس نے، جو اینیا کے بھتیجے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے اس کا، امر بالمعروف وعرض عن الجاہلین، درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ کیا حکم دیا تھا؟ خذ العفو، درگزر کو اختیار کیجیے، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیجیے، وعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ تو یہ ہے نا، ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے جو نصیحت ہے نا بیٹے، آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے کہ یہ صرف انہی کے لیے نہیں تھا۔ اگر ایسے واقعات ہوں، اور ہمارے ساتھ بھی روز مرہ دن بھر میں ایسے حالات ہوتے رہتے ہیں نا، کہ کسی نے کچھ دل دکھا دیا، کچھ کوئی بات کہہ دی، تو کیسے ہم پلٹ کے جواب دے دیتے ہیں اور رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ درگزر کا، معاف کرنے کا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، جو کچھ بھی ہم پڑھے ہیں، ہفتے والوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو بندر بنا دیا، اور ان کو جنہوں نے منع کیا تھا انہوں نے منع کیا تھا، صرف انہیں چھوڑ کر باقی جن لوگوں نے انہیں منع نہیں کیا انہیں بھی بنایا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اطراف میں بھی دیکھیں، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم کو روکنا ضروری ہے۔ خود تو ہم رکیں، غلط کام نہ کریں، اور جو اگر کر بھی رہا ہو نا تو اس کو روکیں۔ تو ہر چیز جو بھی ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، کہ یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے تا قیامت تک کے لیے ہے نا یہ کتاب، تو ہر ایک کو اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے سبق لینا چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، ہاں، اور برائی سے روکو۔ جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکے ہیں اور پھر بھی وہ نہ مانے، تو پھر ان سے اعراض فرما لیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ دیں۔ اور بے شک اللہ سن رہا ہے۔ اس موقع پر اگر آپ کو شیطان کیا ہے، شیطان تو بہت بہکاتا ہے نا، ورگلاتا ہے، تو اگر اس نے اس اشتعال میں لانے کی کوشش کی تو آپ اللہ سے پناہ طلب فرمائیں۔ آپ پڑھیں بیٹے۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ جو پرہیز کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے جھگڑا بڑھنے کی نوبت آ جائے تو چوکنے ہو کر اللہ کی یاد میں لگتے ہیں کہ فوراً اصل معاملہ انہیں صاف دکھنے لگتا ہے، اور ان کی برادری کے لوگ انہیں الجھن میں گھسیٹنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیتے۔ جب ان کے سامنے تم کوئی آیت پیش نہیں کرتے تو فوراً کہتے ہیں کہ کوئی آیت کیوں نہیں بتاتے۔ جواب میں کہہ دو کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو آیتیں میرے رب نے میری طرف وحی سے بھیجی ہے، جو تمام انسانوں کے لیے حق بات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے دیکھ لینے کا ذریعہ ہے، اور صاف راستہ اور بھرپور رحمت بھی، لیکن یہ سب اس قوم کے لیے جو ایمان میں آنے کو تیار ہوں۔ یہاں پر شیطان کی طرف سے جب کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، بہت چوکنا رہتا ہے، وہ ہر طرف سے کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے انہیں پھسلائے اور کس طرح سے انہیں غلط کام کے لیے اکسائے۔ پھر اچانک جو جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، چونک پڑتے ہیں۔ اور یعنی شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچے لے جاتا ہے، پھر وہ کافر گمراہی کی طرف جانے میں شیطان جو ہے ان کو لے جانے میں کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی کافر بھی یہ ہو جو کیا کرتے ہیں، کافر انہیں گمراہی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں اور وہ غلط کام کرنے پر اکساتے ہیں اور پوری طرح سے ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور 203 میں فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، روشن دلیلیں ہیں، ہاں تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت۔ بالکل یہ ایسا ہی معجزہ ہے جو قرآن مجید ہے، اس میں پوری روشن دلیلیں ہیں، کھلی کھلی صاف صاف آیتیں بیان کی گئی ہیں۔
اور جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق ظاہر کر کے دکھائے گئے. کتنی ہی معجزے اس وقت دکھائے گئے نا، کہ جو کچھ ان لوگوں نے مانگا تو بہت سارے معجزے بھی دکھائے گئے تاکہ وہ کچھ سبق لیں، اور اللہ کی ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تھے ان پر ہوتی رہی. جیسے انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے اسے. ہاں پڑھے بیٹے. وَإِذَا قُرِئَ جی یہاں پہ لکھا ہے لولس طبعی تہا کے معنی ہے تو اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا لاتا. اس کے جواب میں بتلا گیا کہ آپ فرما دیں معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں، میں تو صرف وحی الہی کا پیروکار ہوں. ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے یہ بجائے خود ایک بڑا معجزہ ہے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی دلائل اور برہانی ہیں، ہدایت و رحمت ہے، بشرط یہ کہ کوئی ایمان لانے والا ہو. پڑھیں بیٹی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے بڑے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنی جی میں یاد کرتے رہو، اور خوف سے چپکے دھیمی آواز سے صبح شام اس کا ذکر کرتے رہو، اور غفلت میں پڑے لوگوں کے ساتھ نہ ہونا. جو لوگ تمہارے رب کے قریب ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ گھمنڈ اور بڑائی چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر جو آیت ہے 204 اس کو نوٹ کر لیجئے بیٹے آپ لوگ. 7/204 بہت امپورٹنٹ آیت ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے؟ غور سے کان لگا کر سننا اور خاموش رہا کرو تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر. یہ جو ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور مچاتے تھے، اس وقت کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ شور کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب نماز پڑھتے تھے تو قریش کی جو شرارتی لوگ تھے وہ شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو اور شور کرو تاکہ ان لوگوں کو ڈسٹرب ہو اور یہ لوگ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکیں. تو ان سے کہا گیا کہ اس کی بجائے تم شور کرنے کی بجائے اگر تم غور سے سنو اور خاموش رہو تو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ہدایت سے نواز دے اور یوں تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے نا، چاہے نماز ہو یا غیر نماز، سب کو خاموشی سے قرآن سننے کا حکم ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جہری نمازوں میں مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنے میں اس قرآنی حکم کے خلاف باور کراتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پورے سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے. اور جب جہری نماز ہوتی ہے امام زور سے پڑھتا ہے نا تو اس کے بعد جیسے جو بھی مقتدی ہیں وہ دل میں پڑھیں گے، پر ایسا نہیں کہ وہ خاموش رہیں گے صرف سنیں گے. یہ اس سے اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا. جبکہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ اس پر یقین رکھتی ہے کہ سورہ فاتحہ کو جب امام پڑھا رہا ہو تو صرف سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس لیے اول تو اس آیت کو صرف کفار کے متعلق ہی سمجھنا صحیح ہے، جیسا کہ اس کے مکی ہونے یہ بھی اس کی تائید ہوتی ہے. لیکن اگر عام سمجھا جائے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو خارج فرما دیا ہے کہ وہ امام جب زور سے پڑھ رہا ہے تو اپنے دل میں آہستہ پڑھیں گے، زور سے نہیں پڑھیں گے. اور جہری نمازوں میں جو ہے پڑھنا ضروری ہے دل میں، ایسا نہیں کہ آپ کو صرف سننا ہے. تو یہ ایک بات آپ سب نوٹ کر لیجیے. اگر کچھ بہنیں اس طرح سے جیسے مسجدوں میں جاتی ہیں امام پڑھاتے ہیں تو وہاں پر پڑھ رہے ہیں، یا کچھ آدمی بھی ایسے ہی کی بات پہنچنی ضروری ہے کہ امام اگر پڑھا بھی رہا ہے جہری نماز بھی ہے تو جو ان کے مقتدی ہیں ان کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ وہ دل ہی میں پڑھے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر سجدہ
آیا ہے بیٹے یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. یہ پہلا سجدہ ہے. تو ہم یہاں پر یہ بھی پڑھ لیں گے کہ تلاوت سجدہ کیا ہے، اگر کسی کو یاد نہیں ہو تو، اور اس کی فضیلت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جو سجدے تلاوت کی فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ کی آیت پر آتے تو سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، جسے مسلم نے روایت کیا. اور سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترتے، استنجا کرتے اور سوار ہو جاتے، سجدے کی آیت تلاوت کرتے تو وضو کے بغیر سجدہ کر لیتے. سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہے. حضرت